الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ نقل کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ سچا سنا دیں. سچا واقعہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ سچا آپ سنا دیجئے. حضور کو حکم ہے سچا واقعہ سنا. اس لیے قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ سچی بات ہی کو پھیلانا چاہیے. جھوٹی بات سنی سنائی اپنے پاس آوے تو اس کو وہیں سے روک دینا چاہیے. چاہے زبان سے ہو، چاہے فون کے ذریعے سے ہو، چاہے شیئر کرنے کے ذریعے سے ہو، اس کو نہیں کرنا چاہیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا
ان یحدث بکل ما سمعہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بولنا چالو کر دیں. اس لیے ایسا نہ کرے. قرآن کا حکم ہے کہ سچ بات کو ذکر. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل اپنے چھوٹے بھائی حابل سے حسد کرنے لگا، اور حسد کی وجہ آپ کو گزشتہ جمعہ معلوم ہے کہ حسد کیوں ہوا اس. لیکن آپ کو بتا دوں کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نعمت اللہ کی طرف سے کسی بندے کو دی جائے اور وہ اللہ کے نظام اور تقسیم میں سوال کھڑا کرے، اس کو کہتے ہیں حسد. کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کے نظام میں سوال کھڑا کرنا کہ اس کو کیوں دیا. آج اسی حسد کے بنا پر لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. آج 80-90% لوگ جو عاملوں کے پاس دھکے کھاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس دھکے کھاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس کا نقصان ہو جائے اور اس پر خرچ بھی کرتے. حسد اتنی خطرناک کہ آدمی خرچہ بھی کرتا ہے کہ اس کو بڑے کھڈے میں اتارو اور آرام میں ڈالو، کھٹلے پہ ڈالو. اس لیے قابل نے تو صاف صاف کہا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا. آدم علیہ السلام نے ایک طریقہ نکالا کہ تم قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے. آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کو یوں کہا کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اس کی طرف ہو جائے. اور اس زمانے میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی چیز کھانا حلال نہیں تھا. جو اللہ کی راہ میں دے دیا، قربانی کر دی تو کر دی، پھر اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور پھر حلال بھی کر دیا کہ کھاؤ، تقسیم کرو، 3 حصے کرو، یا تو پھر نہ کرنا ہو تو پورا نکار جاؤ اور 3 مہینے کے لیے فریج میں بھی بند دو. یہ مہربانی ہے اس کی، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اب حابل نے ایک بہترین قسم کا مینڈا اللہ کی قربانی کے لیے تیار کیا. بڑی اچھی نیت کے ساتھ اچھا خاصا موٹا جو ہے مینڈا تیار کیا، اور قابل نے اناج لیا. وہ بھی اناج جو بگڑا ہوا ہو یا چھیلی کوالٹی کا ہو. اللہ کی بارگاہ میں کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا
اور اللہ کی طرف سے غیبی آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی اور جلا کے راکھ کرتی، اور جس کی قبول نہ ہوتی وہ ایسی کی ایسی رہتی، اللہ کی آگ نہ آتی اور نہ جلاتی، ایسی پڑی رہتی، اس کا بھانڈا پھٹ جاتا کہ پیسے میں گڑبڑ ہے۔ اور ہماری تمہاری قربانی کا پتہ قبول ہوئی کہ نہیں کب پتہ چلے گا؟ قیامت کے دن۔ اتنی مہربانی فرمائی اللہ نے، یہی پتہ چل جاتا تو بھانڈا پھٹ جاتا کہ جھوٹ بول کے لایا ہے پیسے، اس لیے قبول۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا۔ اس لیے قربانی ذرا اچھی موٹی تاجر لینی چاہیے، 800 میں نہیں پڑنا چاہیے آدمی کو۔ اچھا خاصا آدمی بھی 800 میں چلا جاتا ہے، بولے 1500 بہت بھاری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، تم اپنی قربانی کو موٹا تازہ لو، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر تمہاری سواری بنے گا۔ کم سے کم اتنا موٹا تو لیں کہ جو ہمارے وزن کو برداشت کر سکے۔ اب 800 میں کیا، ایک حصے میں وزن کیا برداشت کرے گا؟ سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، موٹی تازی قربانیاں لو تاکہ وہ صراط پر مستقیم پر تمہاری سواری بنیں گے۔ خیر، دونوں نے قربانیاں لے لی اور بہترین قربانی قابل نے تیار کی، اور قربانی اپنی پسند کی ہو، ناپسند چیز کی قربانی نہ ہو۔ کہ سالن کھایا، جتنا اچھا لگا گرم کر کر کے کھایا، اب لگتا ہے کہ اب آگے چلے گا نہیں تو پھر باپو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مکتب میں مولانا تھے۔ مکتب جانتے ہو نا، جو مسجد میں مدرسہ چلتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں، اور بڑے مدرسے کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو ایک بچہ پورا برتن بھر کے کھیر لے کے آیا۔ مغرب کے بعد مدرسہ چالو تھا، جیسے اپنے یہاں چالو ہے، بڑے چھوٹے سب آتے ہیں۔ اس کا اعلان بھی دوسروں تک پہنچانا، ہماری وجہ سے ایک بھی بندہ اگر بسم اللہ کلمہ اور قرآن سیکھ لے گا تو قیامت تک ثواب ملے گا، اور وہ دوسرے کو سکھائے گا تو صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے اس کی بھی دعوت چلانا۔ بڑے چھوٹوں کا مغرب بعد 1 گھنٹہ مدرسہ چلتا ہے، جس کو بھی سیکھنا ہو، قرآن صحیح کرنا ہو، بڑے بچے ہو، بڑے لڑکے ہو، کالج پڑھتے ہو، ان کو بھی دعوت دیا کرو۔ ٹیکرے والی مسجد میں مغرب کے بعد مدرسہ چلتا ہے تو اس میں تھوڑا سیکھ لو اللہ کا کلام۔ تم نے انگلش سیکھی، تم نے جو ہے ہندی سیکھی، تم نے اردو سیکھی، تم نے چائنیز سیکھی، تم نے جو ہے میتھمیٹکس سیکھی، تم نے کامرس سیکھا، تم نے سائنس سیکھی، ایک اللہ کا کلام نہیں سیکھتے ہو، خدا کو کیا جواب دو گے؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ بتلاؤ گے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے سب کچھ سکھایا لیکن قرآن نہیں سکھایا، حدیث نہیں سکھائی؟ تو اس کی فکر کرے۔ خیر، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کھیر لے کے آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اتنی ساری کھیر، تیری ماں کب سے کٹھی بن گئی ہے کہ اتنی ساری کھیر؟ اب وہ کیا مولوی صاحب بھی تیار تھے، جب مدرسہ چھوٹے 2-5 منٹ باقی ہے بولے پھر کھیر کو برابر لیتے داؤ پہ۔ ہاں، آدھا 1 گھنٹہ مدرسے کو باقی ہوگا، مولوی صاحب بھی 2-3 مولوی صاحب تو تیار تھے
کہ آج کھیر کھانے کا موقع ملا ہے، لیکن وہ بچے کو جو کھیر لے کر آیا تھا مولوی صاحب نے پاس میں بٹھایا، کہا کہ صحیح بتا تیری اماں نے اتنی ساری کھیر کیوں بھیج دی؟ کہا کہ میری اماں نے کھیر بنائی تھی مٹی کا برتن بھر کے، لیکن میری اماں نماز پڑھتی تھی تو بلی نے منہ مار دیا، تو امی نے کہا کہ اپنے کھانے کے نہیں ہے، استاد کو دے دے ثواب ملے گا۔ بولو، جو کھیر خود نہیں کھا سکتے استاد کو مولوی صاحب کو کھلا دو، لا حول ولا قوت۔ تو ایسا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم کو نیکی اور ثواب نہیں ملے گا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اپنی پسند کی چیز قربان، جو اپنوں کو پیاری ہو وہ خدا کی راہ، جبھی تو بہت پڑے گا۔ خیر، قابل نے اپنی اناج جو ہے گھٹیا درجے کا جو اناج تھا وہ پہاڑ پہ رکھ دیا، اور حابل نے اپنا مینڈا پہاڑ پہ قربانی کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی آگ آئی، اور اللہ کی آگ آنے کے بعد حابل کی قربانی کو کھا گئی اور جلا کے راکھ کر گئی، اور قابل کی قربانی ایسی کی ایسی رہی۔ اب تو جو حسد تھا اس کی آگ بھڑک گئی حسد کی، کہا کہ او ہو تیرا اللہ کے یہاں پر یہ مقام ہے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی؟ قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تیرا خون کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تیری جان لے لوں گا۔ اب ایسا ایک وقت ایسا آیا کہ جب حابل بھرپور نیند میں تھا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کی کھوپڑی پر دے مارا، اس کی کھوپڑی چورے چورا ہو گئی اور حابل کی موت واقع ہو گئی، اور زمین پر خون گرا، وہ زمین نے پی لیا اور چوس لیا۔ اب یہ خون تو کر دیا اس نے، اب اس نے خون کرنے کے بعد پریشان ہوا کہ اس لاش کا کروں کیا، اس لاش کا تو پوری روایت میں آتا ہے کتابوں میں کہ پورے سال تک جو ہے قابل جو اصل میں ناقابل تھا اس لاش کو، حابل کی لاش کو 1 سال تک لے کے گھومتا اور پھرتا رہا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی موت اس کی واقع ہوئی، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا، روئے زمین پر سب سے پہلی موت اس کی ہوئی، اور وہ بھی مڈر اور خون سے ہوئی۔ اس لیے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی خون ہوں گے زمین پر ناحق، اس کا گناہ سب سے پہلے قابل کو ملے گا، جتنے بھی خون ہوں گے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها وأجر من عمل بها، جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں جاری کرے گا، جو مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، جو اسلامی طریقے کو رائج کرے گا، اس پر اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔
من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جو برے طریقے کو جائز کرے گا، جو بدعت کو رواج دے گا، جو سنت کے خلاف عمل کرے گا، جو بری رسم کو جاری کرے گا، اس کا بوال اس پر ہوگا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور اس بری سنت پر اور اس بری رواج پر جتنے بھی لوگ سوسائٹی میں عمل کریں گے ان سب کا بوال بھی اس پر آئے گا۔ کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ تو جتنے بھی خون ہوں گے، جتنے بھی مرڈر ہوں گے، وہ سارے کا سارا وہ سب سے پہلے آدھا گنا یا پورا گنا سب سے پہلے قابل پر آئے گا، کیونکہ اس نے اس جو ہے طریقے کو، خون کو اور مرڈر کو رائج کیا ہے۔ اب اللہ نے پوچھا قابل سے، حابل کہاں ہے؟ آگے مجھے نہیں معلوم۔ اور آدم علیہ السلام مکہ میں تھے اور یہ دمشق، ادھر حابل کا قتل ہوا، قابل نے کیا دمشق میں۔ کیا نو کیسا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے، اس پہاڑ کے قریب میں اس نے۔ تو اب یہ آدم علیہ السلام نے جو مکہ میں تھے، جب ان کو بھوک لگی تو ایک پھل توڑا اور پھل توڑ کے کھایا تو کڑوا نکلا۔ کہا کہ یا اللہ، روئے زمین پر جتنے پھل ہے میٹھے ہیں، یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ جب پانی پینے گئے تو پانی پیا تو کھارا نکلا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اللہ ناراض ہے۔ پانی کھارا ہو گیا۔ ایک درخت پر نزل پڑی تو ببول بن گیا، یعنی کانٹے والا درخت بن گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، کہا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ پھل کڑوا، پانی کھارا اور درختوں سے کانٹے اگنے لگے۔ اس وقت کوئی ذریعہ نہیں تھا فون کا تاکہ پتا چلے۔ اب اللہ نے فرمایا، او میرے آدم، زمین پر نافرمانی ہوئی ہے، زمین پر گناہ ہوا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے پھل کڑوا کر دیا، پانی کھارا کر دیا اور درختوں پر کانٹے اگا دیے۔ زمین پر گناہ ہوتا ہے تو پھر یہ بے برکتیاں آتی ہے، اور جس گھر میں گناہ ہوتے ہیں اس گھر میں بے برکتیاں آتی ہے، اور جس علاقے میں گناہ ہوتے ہیں اس علاقے پر اللہ کے عذاب اترتے ہیں اور اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ گناہ تو گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہاں، حضرت شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، اگر آپ کو معلوم ہو تو۔ ایک بادشاہ تھا، پتہ نہیں تھا جنگل میں کہ کوئی علاقے میں گیا، اور جو ہے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا بادشاہ ہے۔ اس نے گھر والوں نے سمجھا کہ مہمان آیا ہے، اس نے کہا کہ مہمان نوازی کریں، تو بڑا گلاس لایا اور گنا اکھاڑ کے اس کو نچوڑا، تو جیسے ہی گنا نچوڑا پورا گلاس بھر گیا اور پورا کھیت گنے کا تھا۔ اور پھر بادشاہ نے پیٹ بھر کے گنے کا رس پیا، کہا کہ اتنا سارا گنا اگتا ہے، اتنا سارا گنا اگتا ہے، ٹیکس لگانا پڑے گا۔ پھر جاتے جاتے بولا، ایک اور گلاس گنے کا رس پلا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد گلاس رکھا، گنا لایا، نچوڑا، خوب نچوڑا، آدھا گلاس بھی نہیں بھرا۔ تو اس نے دیکھا کہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ پہلے تو گلاس بھر گیا اور گنا اتنا، ماشاءاللہ۔ تو گھر والوں نے کہا کہ یہاں کا کوئی رئیس ہوگا یا کوئی بادشاہ ہوگا، اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی ہے، جس کی بے برکتی ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ تو نیت خراب کرنے سے جب اتنی بے برکتی ہوتی ہے
تو گناہ کرنے سے کتنی بے برکتی ہوگی اور کتنے جھگڑے فساد ہوتے ہوں گے. آپ سنو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے موب لنچنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حق چھین لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر ظلم ہوتے ہیں. یہ گناہوں کی تو نحوست ہے. کیا ہے؟ خیر، کسی کا بغیر قصور کے کسی کو قتل کر دینا. انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے بھی بغیر قصور کے کسی کو مار ڈالا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. بے قصور کسی کو مار ڈالنا پوری انسانیت کو ختم کر دینے کے برابر ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی سمجھ لو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. کتنا بہترین پیغام دیتا ہے قرآن کریم. اگر کسی کو سنایا جائے تو واقعی دل فریب ہو جائے. کتنا اچھا پیغام ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَدْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. خیر، وہ حابل کی لاش کو 1 سال تک قابل لے کے پھرتا رہا کہ اس کا کروں کیا. لیکن پھر اس کے بعد جب 1 سال ہو گیا اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. ایک کوا آیا، اس کے چونچ میں دوسرا مرا ہوا کوا تھا. وہ کوا آیا اور پھر اس نے مرے ہوئے کوے کو زمین پر رکھا اور اپنی چونچ سے کھڈا کھودا اور اپنے پاؤں اور پروں سے مٹی نکالی. اتنا کھڈا کھودا کہ اپنے بھائی کوے کی لاش اس میں آ جاوے. اور پھر اتنا کھڈا کھودنے کے بعد اس مرے ہوئے کوے کو زندہ کوے نے اس کھڈے میں گاڑ دیا اور پھر اپنے پروں اور پاؤں سے اس مٹی میں اس کو دبا دیا. تو اس نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو اس پرندے سے بھی گیا گزرا نکلا. یہ بے عقل پرندہ، یہ گونگے پرندے سے بھی میں تو جو ہے بے شعور نکلا کہ مجھے اتنا بھی پتا نہیں چلا کہ اس کا کیا کروں. اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے بھائی حابل کو زمین میں قبر کھودی اور پھر اس کو دفنا دیا. اور آدم علیہ السلام کو جب اس کا پتا چلا کہ میرے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، زمین پر پہلا خون ہوا ہے. روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 100 برس تک آپ مسکرائے نہیں. اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آپ نے 100 برس تک مسکرانا اور ہنسنا چھوڑ دیا تھا اور بالکل غم میں پڑے رہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے قیامت کے دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں، صرف اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن تمہیں نہ مال کام آئے گا. ہاں، زکات دی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، خیرات کی ہوگی، اپنے رشتہ داروں کا حق سمجھا ہوگا تو وہ مال کام آئے گا. اولاد کو پڑھایا اور لکھایا ہوگا، نیک بنایا ہوگا، نمازی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، وہ اولاد کام آئے گی. باقی یوم لا ينفع مال ولا بنون،
نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اور دل کام آئے گا جو بالکل صاف ستھرا ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، اور جس میں عداوت نہ ہو، جس میں نفرت نہ ہو، اور جس میں جلن نہ ہو۔ اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ نیکیوں کے آنے کے سارے راستے اللہ حسد کی وجہ سے بند کر دیتا ہے، اور جتنی نیکیاں بندے نے کی ہوتی ہے وہ نیکیاں حسد کے حساب سے جل کر خاک ہو جاتی ہے، اور سارے راستے نیکیوں کے آنے کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں عذاب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے چین رہتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، روزانہ 50 گرام خون اس کا جل جاتا ہے۔ یہ حسد کی تکلیف ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اپنے دل کو صاف کرنے کی اور اپنے دل کو پاکیزہ اور تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرماوے۔ یہ دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بات۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔